نور ایک پیاری اور ہوشیار سی 9 سالہ بچی تھی جو ہر روز اپنے گاؤں کے اسکول جاتی تھی۔ اسے پڑھائی، کھیل کود اور اپنی ماں سے باتیں کرنا بہت پسند تھا۔ ہر صبح وہ شوق سے تیار ہوتی، یونیفارم پہنتی، اپنا بستہ اٹھاتی اور اسکول روانہ ہو جاتی۔ ایک دن اس کے اسکول میں ایک مہمان آئی۔ وہ آنٹی بچوں سے بات کر رہی تھیں اور ایک خاص موضوع پر سب کو سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جسم کے کچھ حصے خاص ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں کسی ایسے انداز میں چھوئے جو ہمیں برا لگے یا عجیب لگے تو وہ برا لمس ہوتا ہے، اور اگر کوئی پیار یا مدد کے لیے ہمیں چھوئے، جیسے سر پر ہاتھ رکھے یا ہاتھ پکڑے، تو وہ اچھا لمس کہلاتا ہے۔ آنٹی نے بچوں سے کہا کہ اگر کبھی ایسا کچھ محسوس ہو تو فوراً اپنی امی، ابو یا کسی بڑے کو بتانا چاہیے۔ نور نے یہ سب باتیں بڑی توجہ سے سنی۔ جب وہ شام کو گھر آئی تو فوراً اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا، امی، ہمیں آج ایک بہت اہم بات سکھائی گئی۔ اگر کسی کا چھونا برا لگے تو ہمیں فوراً بتانا چاہیے۔ ماں نے نور کو گلے لگایا، پیار کیا اور کہا، بیٹا تم نے بالکل صحیح سیکھا ہے، ہمیشہ ہمیں بتانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چند دن بعد نور کے گھر ایک رشتہ دار آیا۔ اس نے نور کو زبردستی اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کی۔ نور کو فوراً عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے وہ اسکول میں سکھائی گئی بات یاد آ گئی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور سیدھی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ نور نے اپنی ماں کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ ماں نے بہت حوصلہ دیا اور اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ اس نے نور سے کہا، بیٹا تم نے بہت بہادری دکھائی، ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے آواز اٹھاؤ۔ وقت گزرا تو نور نے اسکول میں اپنی سہیلیوں کو بھی وہ سب باتیں بتانا شروع کر دی جو اس نے سیکھی تھی۔ وہ کہتی، اگر کوئی بھی چیز عجیب لگے یا برا لگے تو چپ نہ رہو، فوراً کسی بڑے کو بتاؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کی سہیلیاں غور سے سنتے اور اس کی باتوں کو اہمیت دیتے۔ آخر میں نور اپنی اسکول کی دیوار کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ہاتھ میں ایک تختی لیے جس پر لکھا ہوتا ہے، میری حفاظت میرا حق ہے۔ اس کے چہرے پر اعتماد، آنکھوں میں چمک اور دل میں حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جو اس نے سیکھا وہ اب صرف اس کا نہیں بلکہ ہر بچے کا حق ہے۔